السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں کچھ اہم اور قیمتی باتوں کو لے کر۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اور اس کی جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ دو طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑا جانور ہوتا ہے جس میں اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اسی طریقے سے ان کی جنس وغیرہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور چھوٹے جانوروں میں بکرا ہے، بکری ہے، اس کی جنس کے جتنے جانور ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر قربانی کے اندر ہم کوئی بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ ان 7 حصے داروں کے اندر گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو 7 حضرات اس بڑے جانور میں شریک تھے وہ اپنے 7 حصوں کو لینے کے بعد پھر وہ اپنے مکان میں یا پھر اپنی جگہ پر آ کر ان 7 حصوں کو، جو 7 حصے لے چکے ہیں 7 لوگ، وہ اپنے مکان میں آنے کے بعد اس گوشت کے حصے کے اندر پھر 3 حصے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے خود اپنا حصہ، اور دوسرے نمبر کا حصہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا، اہل قرابت کا، اسی طریقے سے اپنے دوست و احباب کا، اور تیسرے نمبر کا جو رشتہ تقسیم کیا جاتا ہے حصہ، وہ غربا کا حصہ ہوتا ہے، جو بے شک ان غربا کا اس گوشت کے اندر ان کا حق ہوتا ہے۔ تو عزیز ناظرین، اکثر لوگ اس چیز میں غفلت کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں یہ خیالی پلاؤ بنا لیتے ہیں کہ بھئی قربانی ہماری، گوشت ہمارا، پھر ہم اپنے اس گوشت کو کیوں غریبوں میں تقسیم کریں، پیسہ تو ہم نے لگایا ہے۔ اور طرح طرح کے اشکالات لوگ اپنے ذہن میں کھڑا کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین یہ کام بتلایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اہل قرابت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کی فیملی بہت بڑی ہوتی ہے اور کسی کے رشتہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر یہ جس فیملی میں رہتے ہیں انہی کا کنبہ بہت بڑا ہے جس میں تینوں حصے اگر تقسیم کیا ہے تب بھی ناکافی ہو جائے، اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص فیملی کی بڑے ہونے کی بنیاد پر یا عزیز و اقارب کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر پورا گوشت خود ہی رکھ لیتا ہے تب بھی ایسا کرنا جائز ہے، لیکن افضل ترین صورت یہ ہے کہ گوشت میں 3 حصے کیا جائے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے استعمال میں لائے، اور تیسرا نمبر کا جو حصہ ہے اس کو غربا میں تقسیم کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ گوشت کے سلسلے میں اہم معلومات آپ کی خدمت میں رکھا جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں میں جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بڑا جانور ہے اور اس کے اندر 7 لوگوں نے حصہ لیا ہے، تو اب جو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو وزن کے ساتھ میں تقسیم کیا جائے، ان حصے داروں کو وزن کے ساتھ ان کو گوشت دیا جائے۔ بغیر وزن کے اگر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بغیر وزن کے اندازے سے گوشت تقسیم کرنا شریعت مطہرہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ اس لیے ہم اس مکروہ عمل سے بچتے ہوئے ہم گوشت کو جو ہے تمام لوگوں کے حصے میں وزن کر کے تقسیم کریں۔
تیسری بات یہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اگر کوئی شخص اس کو جمع کر کے بیچتا ہے تو اس طریقے سے قربانی کا گوشت بیچنا یہ شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے، اس کام سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، چوتھے نمبر کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب قربانی کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کے گوشت کے حصے کرتے ہیں، تو اس کام کرنے والے کو علیحدہ سے اجرت دینی چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس کے کھر لے لو، اس کا گوشت لے لو، اس کا چمڑا لے لو اور اسی میں تمہارا حصہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے الگ سے اس کی اجرت دینا یہی بہتر اور آسان اور سہل راستہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جانور کا گوشت دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی تمہاری اجرت ہے، اور جانور کی کھال دیتے ہیں، جانور کے کھر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی تمہاری اس ذبح کرنے کی اجرت ہے، تو اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ کے سامنے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اہم اور قیمتی معلومات آپ کی خدمت میں رکھا جا چکا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے تو ضرور میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر یہ آپ